الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار محفل درود و سلام اس میں حاضر ہیں. استقبال رمضان المبارک کا یہ موقع ہے، پر نور ساعتیں ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ ہمارا یہاں پر آنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا اپنی مبارک بارگاہ میں مقبول فرمائے. اپنی جناب سے ہمیں ثواب دارین عطا فرمائے اور بتقاض بشریت ہم سے جو کمی ہو، جو کوتاہی ہو، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے. استقبال رمضان المبارک کا یہ موقع ہے. رمضان شریف کی آمد ہے. یقیناً اللہ کی رحمت عروج پر ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے. لفظ رمضان سے ہی اس کی عظمت، اس کی شان ظاہر ہے. بعض مفسرین کرام نے اس کا معنی لوہار کی بھٹی بھی کیا، بعض نے شدید گرمی کیا، لیکن معنی اس کا واضح ہے اور اس سے اس کی عظمت و شان بھی واضح ہے کہ جس طرح شدید زنگ آلود لوہے کو جب بھٹی کے اندر جلایا جاتا ہے تو وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ کے آثار باقی نہیں رہتے. اسی طرح جب انسان رمضان المبارک کے اندر اپنے نفس کو مارتا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، تو جب وہ اس عمل سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمے سے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح آگ لوہے کے تمام تر زنگ کو مٹا دیتی ہے. یہ اس کی ایک وجہ تسمیہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے اس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. جہاں تک اس کے استقبال کی بات ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رجب المرجب کے شروع ہوتے ہی نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں وبارک لنا فی رمضان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو رمضان المبارک کی آمد کا کس قدر انتظار ہوتا تھا اور کتنی خوشی ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے. اور پھر ام المومنین سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم کے مہینے میں جتنے آپ روزے رکھتے تھے اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ شعبان المعظم میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ بعض اوقات شعبان المعظم میں روزے رکھتے رکھتے پورا ماہ گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی ہے، رمضان شریف آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار فرمانے لگے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس سے پہلے رجب المرجب ہے اور اس کے بعد رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے. اور اس مبارک مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں. الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی رمضان شریف کے استقبال میں پورے مہینے یا اکثر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے. اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے میں فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ ایسی کون سی بابرکت چیز ہے کہ جو اے میرے صحابہ تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب یہ سوال فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے، کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وحی نازل نہیں ہونے والی، میری مراد کچھ اور ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی لشکر آنے والا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، کوئی لشکر بھی نہیں آنے والا۔ تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارا استقبال کر رہی ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کس طرح رمضان المبارک ہمارا استقبال کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی ہمیں آغوش میں لے لیتی ہے اور تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنی میں کو مارتا ہے، یعنی اس کے سامنے اللہ کی تمام نعمتیں موجود ہیں، وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، قادر بھی ہے پینے پر۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگل میں ہے، کسی بیابان میں ہے، نعمتیں میسر نہیں ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، مجبوراً جب فاقے کاٹنے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں نہیں کھاتا؟ اس کے دل پہ یہ خوف ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے۔ اور بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کوئی موجود نہیں ہوتا، ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں یا دیکھنے والا ہمارا خدا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اپنے نفس کو صرف اس لیے مارتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم معمولی سا کھا بھی لیں، پی بھی لیں تو اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ لوگوں کے سامنے ہم روزہ دار ہی کہلائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں پیتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اگرچہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے جب ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کھانے سے، پینے سے اور جو دیگر روزے کی شرائط ہیں اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اعلان ہوتا ہے من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا تو پھر اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کس طرح رمضان مبارک کے آتے ہی اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف آئے اس کے استقبال میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، آسمان کے جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور شیطان کو قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان آزاد ہو چکا ہے، وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جتنی چاہے، جہاں چاہے بآسانی نیکی کر سکتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رمضان مبارک کا استقبال بھی کرتے تھے، اس کو خوش آمدید بھی کہتے تھے، اور باقاعدہ اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ اور شعبان المعظم کا جب آخری دن ہوتا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم باقاعدہ آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ کی رحمت تم پر سایہ فگن ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ لوگوں کو، صحابہ کرام کو آپ روزے کی فضیلت بھی بتایا کرتے تھے، رمضان مبارک کی فضیلت بھی بتایا کرتے تھے، اس کا استقبال کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے، اور اس کے اندر جو رات 1000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے، 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر، اس کی فضیلت بھی بتایا کرتے تھے۔ الغرض کما حقہ رمضان مبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ اب رمضان شریف کا استقبال کیا ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو ابھی سے تیار کریں، ہم اپنے من کو ماریں، اپنے نفس کو ماریں، اور اس کو اطاعت خداوندی پر راضی کریں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی بجا آوری کر دی۔ رمضان شریف آنے والا ہے، پورا سال ہم نے بہت دغا بازی کی ہے، بہت جھوٹ بولے ہیں، امانتوں میں خیانت بھی کی ہے، ناپ تول میں بھی کمی کی ہے، لیکن یہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اب ہم نے ان تمام چیزوں کو مستقل بنیادوں پر چھوڑنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ رمضان شریف مکمل ہوا تو اس کے بعد ہم پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں جیسے ہم پہلے تھے، ایسے نہیں، بلکہ مستقل بنیادوں پر ہم نے اس کو ترک کرنا ہے۔ اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کا اکثر مہینہ حالت روزہ میں گزارتے تھے، حالت صیام میں گزارتے تھے، روزے کی حالت میں گزارتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح اپنے آپ کو نہ صرف تیار کرنا ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں
کہ جیسے ہی رمضان شریف قریب آتا صحابہ کرام اپنے کام کاج ذرا جو ہے وہ کم کر لیتے اور کیا کرتے، اپنے آپ کو زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ لمحات گزارتے، عبادت کرتے، نفلی صدقات و خیرات کرتے، جن کے ذمہ زکات ہوتی زکات ادا کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تاکہ جس طرح ہم مالدار ہیں اور ہم بآسانی رمضان مبارک گزار سکیں، اسی طرح جو ہمارے غریب بھائی ہیں وہ بھی رمضان شریف کی سحریاں بھی بآسانی کر سکیں اور افطاریاں بھی بآسانی کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا یہ آمد ہے، اس کی تمام تر برکات کثیرہ میں نصیب فرمائے اور کما حقہ اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جوش و جذبے کے ساتھ ہم رمضان شریف میں نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ سارا سال ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور رمضان شریف کی طرح سارا سال ہمیں نفلی صدقات و خیرات روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیقی الا باللہ۔